अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आरजे लॉ कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट राना जहां ज़ेब। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं इटली के वीज़े लेकर आया हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि इटली का एक प्रोग्राम है डेक्रेटो फ्लूसिया, जिसके मुताबिक 2025 से लेकर 2028 तक यानी 3 सालों में हर साल तकरीबन 1,65,000 के करीब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो लोग बाहर से मंगवाएंगे, वर्कर मंगवाएंगे। इसमें सीजनल वीज़े भी हैं, नॉन सीजनल भी हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इटली ने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक इन 3 सालों में तकरीबन 5 लाख लोग इटली वर्क वीज़े के ऊपर बुलाएगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में। अगर आप बग़ैर को पैसा खर्च किए, बग़ैर एजेंट को पैसे दिए, खुद अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप से अप्लाई करके जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरी देखेगा। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे इस प्रोग्राम की कि कैसे इस प्रोग्राम के तहत 5 लाख लोग 3 सालों में इटली जाएंगे। उन 5 लाख लोगों में खुशकिस्मत आप भी एक हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके ऊपर एफर्ट करनी है। जो स्टेप्स हम बताएं, जिस तरीके से आपको गाइड करें, उस तरीके से आप इस पर अमल करें और इस पर अप्लाई करें। तो चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ, जिसका नाम है डेक्रेटो फ्लूसिया, जो इटली का इमिग्रेशन प्रोग्राम है। व्यूज, ये एक ऐसा इटली का प्रोग्राम है जिसमें इटली आपको इजाज़त देता है, वर्क परमिट देता है इटली आकर काम करने की, बगैर किसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट के, बगैर किसी फॉर्मल एजुकेशन के, बगैर किसी स्पेसिफिक डिग्री के और बगैर किसी स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस के। यानी अब आप ये समझ गए होंगे कि ये अनस्किल्ड, लोअर स्किल लेवल की जॉब्स होंगी इसमें ज़्यादा, कि जिसमें इटली आपको बगैर कोई क्वालिफिकेशन चेक किए, बगैर लैंग्वेज, डिग्री, एक्सपीरियंस, किसी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है कि अगर आपका जो जज्बा है वो सच्चा है और आप सरगर्म हैं, आपने सोच लिया है, आपने एजेंट को पैसे दिए बगैर इटली जाना है, तो फिर आपको बताते हैं कि कैसे आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है और उन 5 लाख लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना। अच्छा व्यूज़, हमें अक्सर क्यूरीज आती हैं, कहते हैं कि आपने बता तो दिया लेकिन इसमें तो पाकिस्तान शामिल नहीं है, पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है या अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो इन चीज़ों को भी हमने कहा आपके लिए एड्रेस कर लें। तो ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है इटली का, इसमें पाकिस्तान लाजमी शामिल है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तमाम मुल्क शामिल होंगे। तो अगर आप इन मुल्कों से वीडियो देख रहे हैं, साउथ एशिया से देख रहे हैं, तो आप अपनी कमर बांध लें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, रेडी हो जाएं। इस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छा, अब इसमें कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने लोग जाएंगे। तो अगर 1 साल की बात करें 2026 की, जाहिर है जो इमीडिएट एंट्री खुलेगी वो 2026 की खुलेगी, इस तरह फिर 27 की, फिर 2028 की। 3 साल का इन्होंने प्रोग्राम अनाउंस किया है। हर साल की अलहदा से लोग एंट्री जाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2026 में रह गए हैं, आप 27 में अप्लाई कर सकते हैं, 27 में रह गए 28 में कर सकते हैं। तो आपके पास 3 चांस हैं। चांस तो बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोटा भी पूरा हो जाए तो नेक्स्ट ईयर आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर सीजनल वीज़े की बात करें तो 2026 में जो सीजनल वर्क परमिट इशू होंगे उनकी तादाद है 88,000, यानी 88,000 जो सीजनल वीज़े के वर्क परमिट है वो इशू होंगे, और ये इशू होंगे एग्रीकल्चर और टूरिज्म की फील्ड में। इसके बाद अगर नॉन सीजनल वर्क परमिट की बात कर लें तो ये 63,000 तकरीबन जो है ये वर्क परमिट इशू होंगे नॉन सीजनल की फील्ड में, जिसमें कंस्ट्रक्शन आ जाती है, सर्विस सेक्टर आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक स्पेशल कोटा भी इटली ने रखा है जिसमें तकरीबन 13,800 14,000 के करीब जो है वो लोग लेंगे वर्क परमिट के लिए। अब ये स्पेशल कोटा किस में है? ये हेल्थ केयर में है, ये सोशल केयर में है, ये डोमेस्टिक केयर में है, क्योंकि इटली के जो ज़ाहिर है लोकल लोग हैं वो ये काम नहीं करते, इसमें शॉर्टेज है काफ़ी सारी। तो इसका इन्होंने एक अलहदा से कोटा बना लिया है। इस अलहदा कोटे में आप इस हेल्थ केयर में, सोशल केयर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आप अलहदा से कोटे पे जा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लें, क्योंकि इसकी फाइलिंग में टाइम लगता है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि जो एम्प्लॉयर इटली में बैठा है, जिसको वर्कर की ज़रूरत है, वो सबसे पहले जॉब क्रिएट करेगा। फिर जब जॉब दे देगा किसी वर्कर को तो फिर वो इंटीरियर गवर्नमेंट के पास जाएगा
اور ورک پرمٹ اپلائی کرے گا. وہ انہیں کہے گا کہ بھائی مجھے اٹلی کے اندر امپلائی نہیں ملا تو میں نے پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہائر کیا ہے، اس کے لیے مجھے ورک پرمٹ ایشو کیا جائے. اچھا، ان ساری چیزوں میں ٹائم لگ جاتا ہے. کیوں ٹائم لگ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے، اس کے ڈیز دیے ہوئے ہیں. انہیں کہتے ہیں کلک ڈیز. کلک ڈیز کیا ہوتا ہے؟ کلک ڈیز ہوتا ہے کہ جیسے ایک انہوں نے دن رکھ دیا کہ بھئی اس دن آپ اس چیز کا ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو امپلائر اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں وہ یہ نہیں کہ جب دل کرے ڈال دیں، وہ جب کلک ڈیز ان کے شروع ہوں گے اس ڈیٹ کے بعد ڈال سکتے ہیں. یعنی جو امپلائر ہیں وہ صرف کلک ڈیز میں اپنی درخواست ڈال سکتے ہیں. اچھا، تو یہ بھی یعنی یہ سیکٹر وائز جائیں گے. سب سے پہلا جو کلک ڈے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 12 جنوری کو، جو ہے وہ کلک ڈے شروع ہو جائے گا، جس میں ایگریکلچر کے ورک پرمٹ امپلائر ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد 9 فروری کو ٹورزم کے ورک پرمٹ امپلائر ڈال سکتے ہیں. یعنی یہ کیٹیگری وائز ہے، انہوں نے ڈیٹس دے دی ہیں اور کیٹیگری دے دی ہیں. جس امپلائر کو جس کیٹیگری میں بندہ چاہیے وہ اس کیٹیگری کا جب کلک ڈے آئے گا تو وہ اسی میں صرف درخواست دے سکتا ہے. اس کے بعد 16 فروری کو نان سیزنل جو ورک پرمٹ ہے ان کے لیے درخواستیں لی جائیں گی. اور پھر 18 فروری کو جو سیلف امپلائمنٹ پہ لوگ اٹلی میں آ کر کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے درخواستیں لی جائیں گی. اچھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اٹلی کا امیگریشن سسٹم ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ کو اس سسٹم کی سمجھ آ جائے تو آپ خود اپنے گھر میں اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کر اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بیڈ میں اپنا لیے ٹائم میں اس کو اپلائی کریں بغیر کسی ایجنٹ کو فیس دیے. اور یہ کلک ڈے جو ہوتا ہے یہ فرسٹ ڈے فرسٹ سرو بیسس پہ ہوتا ہے. یعنی وہ جو کوٹا رکھا ہوا ہے وہ ویٹ کریں گے. اگر امپلائرز نے آ کر درخواستیں جمع کروا دی، فرض کریں کہ 63,000 ان کے پاس ورک پرمٹ ہیں ایگریکلچر کے، اور اگر 63,000 کی درخواستیں آ گئیں تو اس کے بعد پھر وہ مزید درخواستیں نہیں لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو آپ نے جاب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ امپلائر جب آپ کو جاب آفر کر دے اس کے بعد پھر وہ انٹیریئر گورنمنٹ میں جا کے کلک ڈے کے اوپر جا کے جتنی جلدی ہو اپنی درخواست جمع کروا دے تاکہ اس کوٹے کے اندر آپ کا نمبر آ جائے. اچھا، اس میں ایک اور اہم نوٹ طلب بات یہ ہے کہ جاب آفر جب آپ کو مل جاتی ہے وہ ورک پرمٹ کے برابر ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ امپلائر نے تو آپ کو جاب آفر کرنی ہے، جب آپ کو جاب آفر ہو گئی تو اس کا پھر ورک پرمٹ کا تو آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کا کام صرف اتنا ہے، اپنی یوروپا سی وی کور لیٹر تیار کریں، امپلائر سے رابطہ کریں. اگر امپلائر آپ کا انٹرویو یہ چیزیں ساری کاروائی کر کے آپ کو جاب آفر کر دیتا ہے تو سمجھیں آپ کا ورک پرمٹ مل گیا، کیونکہ اگلا کام امپلائر کا ہے. اس نے ڈاکومنٹ تیاری کر کے جمع کروانے کلک ڈے پہ اور ورک پرمٹ حاصل کرنا ہے. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے کہ اس نے وہ ورک پرمٹ، جاب آفر اور باقی جتنے ڈاکومنٹ ہیں آپ کے وہ آپ کو بھیجنے ہیں. آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، ان ڈاکومنٹ کی بنیاد پر آپ نے پھر اپنا نیشنل ڈی ٹائپ ویزا اپلائی کرنا ہے اٹلی کی ایمبیسی میں. اور جب وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے پھر اس ویزے کے اوپر آپ اٹلی جاتے ہیں اور اٹلی جانے کے بعد آپ کا ظاہر ہے ریزیڈنس پرمٹ اپروو کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے. اچھا، ویلیڈیٹی کی بات ہو جائے کہ جو سیزنل ورک ویزا ہوتا ہے اس کی ویلیڈیٹی 9 منتھس کی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ سیزنل ویزے پر آ رہے ہیں تو 9 ماہ کا آپ کا ویزا لگے گا، اور اگر آپ نان سیزنل ویزے پر آ رہے ہیں تو آپ کی جو میعاد ہے، جو مدت ہے، وہ 1 سال یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں اب آپ کے کرنے کا کام تھوڑا سا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایجنٹ مافیا ہر جگہ ایکٹیو ہے، تو اٹلی میں بھی ایجنٹ مافیا کافی ایکٹیو ہے کیونکہ لینگویج بیریئر ہے. امپلائرز کو بھی ظاہر ہے آپ کی زبان نہیں آتی اور آپ کو اٹلی کی زبان نہیں آتی، تو وہاں اٹلی میں جو ایجنٹ مافیا بیٹھا ہے وہ ریکروٹمنٹ کمپنیز کی صورت میں امپلائر سے رابطے کر لیتے ہیں. رابطے کر کے وہ انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ ہم آپ کو ریکروٹمنٹ کر کے دیتے ہیں، ان سے ڈیل کر لیتے ہیں، اس کے عوض وہ ادھر سے بھی کمیشن لیتے ہیں. اور پھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش آ کر اپنے ایجنٹس کے تھرو یہاں پہ ریکروٹمنٹ کر لیتے ہیں ورکرز کی، ان سے بھی اچھے خاصے لاکھوں میں پیسے کماتے ہیں. تو آپ نے ان ایجنٹ سے بچنا ہے اور آپ نے ایسی کمپنی کا انتخاب کرنا ہے اگر آپ کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی کے تھرو بھی جا رہے ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ ایجنسی وہاں اٹلی میں رجسٹرڈ ہو اور آپ سے پیسے نہ ڈیمانڈ کر رہی ہو. یہ جو اٹلی کا امیگریشن پروگرام ہے ڈیکریٹو فلو سے، یہ بڑا زبردست پروگرام ہے جس میں 3 سالوں میں 5 لاکھ ورکر جانے ہیں. تو اس میں اپرچونٹی بے انتہا ہے، لیکن آپ کو شارپ ہونا پڑے گا، تھوڑا آپ کو سمارٹ موو کرنے پڑیں گے، جلدی چلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ انتظار کرتے رہیں. جیسے آپ کو بتایا کہ ایجنٹ مافیا سرگرم ہے، یہ نہ ہو کہ سارا کوٹا، ساری جابز وہ لے جائیں، اس پہ ریکروٹ کر لیں اور لاکھوں روپے کما لیں اور آپ فارغ بیٹھے رہیں. تو اس لیے اس وقت ٹائم ہے، ابھی نادر موقع ہے، اس لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اس امیگریشن پروگرام کے اوپر ریسرچ کریں، امپلائر ڈھونڈیں اٹلی میں کون کون سے امپلائرز ہیں
اور ان کی جابس دیکھیں، ان کے پاس جابس کون کون سی ہیں، اس کے مطابق اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کر کے رکھیں، اپنی سی وی کور لیٹر ریڈی کر کے رکھیں۔ اچھا، اس میں ہم بھی آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ جیسے ہی یہ پروسیس شروع ہوگا ہم بھی اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتائیں گے کہ بھی اب پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اتھینٹک ریکروٹمنٹ ایجنسی کیسے ڈھونڈنی ہے اور کون سی ہیں، اور کون سے پورٹل پہ جا کے آپ نے ڈائریکٹ امپلائر کے ساتھ اپلائی کرنا ہے، یا اور کون سے طریقے ہیں بغیر پیسے خرچ کیے جاب حاصل کرنے کے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جنوری میں پروسیس شروع ہو جائے گا، ابھی اس میں 2 مہینے تقریباً پڑے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ریکروٹمنٹ کا عمل شروع ہو جائے گا تو آپ اپنے ڈاکومنٹ ساری چیزیں ریڈی رکھیں۔ اور اچھا، اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو سکسیس ریشو ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے، آپ لگا لیں کہ 5-10% ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے بہت سارے لوگ اس پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایجنٹ مافیا بھی سرگرم ہوتا ہے، وہ بھی کافی ساری جاب جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کے سکسیس کے ریشو اور چانسز کم ہوں گے، لیکن سکسیس کے چانسز ہیں۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جنہوں نے سوچ لیا کہ انہوں نے باہر جانا ہے، انہوں نے اٹلی جانا ہے، وہ انگلش پہ تھوڑی بہت اپنی محنت کر لیں، اٹالین لینگویج پہ تھوڑی بہت محنت کر لیں، اور جو طریقے آپ کو بتائیں گے ان پہ عمل کر لیں، سی وی اپنی اچھی بنا لیں، کور لیٹر اچھا بنا لیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ٹائملی رسپونڈ کر دیں، ٹائملی جاب پہ اپلائی کر دیں، ٹائملی کوئکلی جب ٹائم شروع ہو جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے مطابق ٹائملی اس پہ اپلائی کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو خواب ہے اٹلی میں ریزیڈنس حاصل کرنے کا وہ اس پروگرام کے تھرو پورا ہو جائے، اور اس میں ہمارا یہ جو حصہ ہے وہ شامل ہو جائے۔ تو یہ تھی اٹلی کی ڈیکریٹو فلوسیا جو امیگریشن پروگرام ہے اس کی ویڈیو۔ اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔